دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، دعا ہے اللہ رب العزت آج کا دن ہم سب کے لیے خیر و برکت والا دن بنائے۔ میرے دوستوں، بیان تو قبل ایک چھوٹی سی گزارش، اگر آپ کو یہ چھوٹا سا بیان اچھا لگے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دعا کریں۔ مختصر وقت میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال کی شہادت بیان کروں گا۔ تو حضرت ذوالفقار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام جانفار ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہو چکے تھے، مگر آپ خیموں میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت زین العابدین تیار کھڑے ہیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا تم نہ جاؤ، کیونکہ تم چلے گئے تو سیدوں کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، تم زندہ رہو، خدا تمہیں زندہ رکھے۔ تم ایک بہادر باپ کے بیٹے ہو اور خدا شیر خدا کے پوتے ہو، تمہاری رگوں میں بھی علی کا خون ہے اور فاطمہ کا دودھ ہے، تم زندہ رہو۔ تو حضرت ذوالفقار اور پھر آپ نے بی بی شہربانو سے فرمایا شہربانو میں تمہاری خدمت گزاری کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو نے ایران کی شہزادی ہو کر بھی میرے فقر فاقے سے شکر کیا۔ تو حضرت ذوالفقار حضرت امام حسین نے فرمایا صبر کا دامن مت چھوڑنا، صبر کا دامن مت چھوڑنا، صبر کرنا۔ اور پھر آپ نے اپنی زینب رضی اللہ عنہ بہن کے گلے میں باہیں ڈال دی اور فرمایا بہن میرا امتحان تو آج ختم ہو رہا ہے، مگر تمہارا کل شروع ہوگا، کہیں بے صبری کر کے فیل نہ ہو جانا۔ اور زینب دنیا میں بھائیوں کی بہنیں ہوتی رہیں گی، مگر تم جیسے صبر رضا کی بہتر بہن نہیں ہوگی۔ تو نے مدینہ پاک کی گلیوں سے لے کر کوفہ کے تپتے ہوئے ہندوستان تک جس ہمت استقلال کے ساتھ اپنے بھائی کا ساتھ کیا، اور پھر نانے پاک کی شریعت کی عام خاطر اپنے بچوں کی قربانی دی۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا میری بہن ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا اور ہر مصیبت میں صبر کرنا۔ عمر بن سعد ابن زیاد اور یزید کو فاطمہ کی اولاد کی آن کا پتہ لگ جائے، ان کو اہل بیت کی پردہ داری کی سمجھ آ جائے، تو حضرت ذوالفقار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تیاری فرمائی اپنے بھائی حسین حضرت سیدہ زینب اور سیدہ زادی رونے لگی۔ فاطمہ الزہرا کا لال اٹھا، نانے پاک کا ماما سر پر باندھا، ماں فاطمہ کی چادر کمر میں لپیٹی اور باپ علی کی تلوار ہاتھ میں پکڑی، گھوڑے پر سوار ہونے لگے۔ تو اس خیال نے بھلا دیا جدوں معراج نبی نو ہویا، جبریل براق تھمایا، جدوں علی ول خیبر چلیا، نبی پاک نے آپ چڑھایا، آج کوئی نہیں رہ گیا وعدہ پکڑن والا، جدوار حسین دا آیا۔ خیمے وچوں بی بی زینب نکلی، اس برکا منہ تے پایا، تھم رکاب گھوڑے دی آنکھیں لے او چڑھ بڑی دیا جایا۔ سیدہ باغ نے گھوڑے کا منہ میدان کی طرف کیا اور چلنے کا حکم دیا، سید نے گھوڑے کا منہ میدان کی طرف کیا۔ حضرت سیدہ سارے سیدہ کول کھڑی دیکھ رہی تھی، مگر گھوڑا اپنی جگہ تک ہلا نہیں۔ امام پاک بار بار گھوڑے کو چلاتے مگر وہ حرکت میں نہ آیا۔ حضرت حسین حیران رہ گئے، یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے، گھوڑا میدان کی طرف جاتا کیوں نہیں، کہیں میں اس امتحان میں فیل تو نہیں ہو رہا۔ گھوڑے نے گردن اوپر اٹھائی اور زبان حال سے اپنے سوار کو کچھ سمجھایا۔ سید مظلوم گھوڑے سے نیچے اترے، دیکھا تو بیٹی سکینہ نے گھوڑے کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں۔ امام عرش مقام نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹی
اور محمد قربان ہوئے تو تم نے صبر کیا، قاسم عباس نثار ہوئے تو تم نے شکر ادا کیا، علی اکبر شہید ہوا تو تم نے فریاد نہ کی، علی اصغر نے دم توڑا تو تم نے حوصلہ نہ ہارا، مگر اب میں چاہ رہا ہوں تو تم رو رہی ہو۔ عرض کی ابو جی آن محمد قربان ہو گئے تو مجھے فکر نہ تھا، قاسم عباس نثار ہو گئے تو مجھے کوئی غم نہ تھا، اکبر اصغر شہید ہوئے تو مجھے کوئی پرواہ نہ تھی، مگر ابا جان آپ جا رہے ہیں تو سکینہ یتیم ہو جائے گی، بے سہارا ہو جائے گی، بے آسرا ہو جائے گی۔ تو حضرت ذوالفقار سید نے میرے حسین نے بیٹی کو دلاسا دیا، فرمایا بیٹی تم صابر، حسین کی بیٹی ہو، صبر کرو۔ تو حضرت ذوالفقار حضرت امام حسین میدان جنگ میں چلے گئی، جنگ شروع ہو گئی، جدھر کو تلوار چلتی یزیدیوں کے ٹکڑے کر دیتی۔ تو حضرت ذوالفقار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بہادری کے ساتھ لڑے، 3 دن کے بھوکے رہنے کے باوجود بھی اتنی دلیری سے تلوار کو ہوا میں لہرایا، یزیدیوں کے ٹکڑے کر دیے، جو بھی سامنے آتا اس کے ٹکڑے ہو جاتے۔ تو جنگ چلتی تو حضرت ذوالفقار آخرکار ہر طرف کو تیر آنے لگے، ہر طرف سے تیر برس رہے تھے، تلواریں چمک رہی تھی۔ تو فاطمہ کے لال نے ڈٹ کر کہا عمرو بن سعد خبردار، ابھی ابن حسین زندہ ہے اور تیرا ایک دستہ تو کیا۔ عمرو بن سعد نے کہا جاؤ دستہ لے کر جاؤ۔ تو میرے حسین نے فرمایا خبردار، تیرا ایک دستہ تو کیا، سارے لشکر میں بھی ہمت نہیں کہ وہ ناموس رسالت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ کمینے کیا شجاعت اسی کا نام ہے اور بہادری اسی کو کہتے ہیں۔ یہ شجاعت نہیں، یہ بزدلی ہے، اور یہ بہادری نہیں، یہ کمینگی ہے۔ تو خود میرے سامنے آ تاکہ علی کا شیر تجھے باطل پرستی کا مزہ چکھا جائے۔ ہر طرف سے تیر برس رہے تھے، تلواریں چمک رہی تھی۔ تو حضرت ذوالفقار حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے لال پر جو شریعت کی آن آپ بچا گئے اور اسلام اس محمدیہ کے نماز سے، محمد کے نماز سے، پر جس نے حق پرست ہونے کا حق ادا کر دیا۔ تو حضرت ذوالفقار تیروں کی بارش اور تلواروں کی بھرمار میں بھی حضرت امام حسین کے برابر رفتار گھوڑے نے نہر فرات کی طرف رخ کیا اور ایک ہی قدم پر نہر کے کنارے پہنچ گئے۔ تو حضرت ذوالفقار حضرت امام حسین نے پانی پینا چاہا مگر نہیں پیا، گھوڑے نے پانی میں منہ ڈالا مگر نہیں پیا، اس لیے کہ اس کا سوار پیاسا تھا۔ امام پاک نے بھی چلو بھر لیا مگر پیا نہیں، اس لیے کہ سب پیاسے شہید ہوئے تھے۔ عمرو بن سعد پھر پکار اٹھا کہ یزیدی کے نمکھارو آج اپنی وفاداری کا ثبوت دو۔ تو حضرت ذوالفقار اور پھر وہ وقت شہادت کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرتے باروں پر بار یزیدی دشمن خزاں کے پتوں کی طرح گرنے لگی، لاشوں پر لاشیں گرنے لگی۔ تو حضرت ذوالفقار حضرت امام حسین ہر قدم ہر نشان بنا رہے ہیں۔ اس خطرناک گھیرے میں سیدہ کا لال پورے عزم استقلال اور ثابت قدمی سے ڈٹا تھا اور آپ کی تلوار جدھر بھی گرتی صفوں کی صفیں الٹ دیتی۔ چمکی جو خود سر پہ تو سر سے نکل گئی، چمکی جو خود سر پہ تو سر سے نکل گئی، سر قرار سب کے جگر سے نکل گئی، سینے میں دم لیا تو کمر سے نکل گئی، حیران تھا خود بدن کی کدھر سے نکل گئی۔ آخرکار کھولنے نے ایک تیر چلایا جو امام پاک کی پیشانی میں لگا، اس پیشانی پر جو امام کی بوسہ تھی جس کو علی چومتا تھا، جس کو فاطمہ بوسہ دیا کرتی تھی، آپ چکرا کر زمین پر گرے۔ عمر بن سعد نے سمجھا کہ زخم کاری ہے، دوڑ کر سامنے آیا
مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ زخمی شیر اور بھی خطرناک ہوتا ہے، اور پھر اللہ کے شیر کا شیر اور ہاشمی خنچار کا شیر آپ نے عمر انسان کو سامنے آتا دیکھا تو ڈانٹ کر فرمایا دور ہو جا میری آنکھوں سے کمینے اور بدبخت، پیچھے ہٹ، اور شمر سے کہا کہ دیکھتے کیا ہو، اب وقت ہے، ہمت کرو اور اپنے دستے کو لے کر ٹوٹ پڑو۔ شمر نے اپنے 100 سواروں کے دستے سے حضرت امام حسین کو نرگے میں لے لیا، مگر اس شیر خدا کے شیر نے ان تمام کو بھی فنا کر دیا، اور شاید اس بار کے حق باطل کا فیصلہ قیامت تک بھی نہ ہوتا کہ شمر نہیں نے مکر کی ایک چار چلی اور بلند آواز سے پکارا کہ وہ دیکھو بھائی کی محبت میں زینب خیمے سے باہر آ گئی۔ تو حضرت ذوالفقار سید مظلوم نے پلٹ کر دیکھا تو زرار بن شارق نے برچے کا وار کی کر دیا، جس سے آپ کا بایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے زرار کو حملہ کا جواب دینا چاہا مگر نکاح سے دایاں بازو اٹھ نہ سکا، اور شکی نے بے در پہ حملے کرنے لگے، اور نیزہ ایک نے ماریا وچ سینے، پھر تیراں دمی برزامن لگ پے، کعبے دے سجدے کرنے والے ہتھی اپنے کعبے میں ڈھان لگ پے، اور پھر مظلوم کربلا اپنے جسم پر 72 زخم کھانے کے بعد قرآن رہل زین سے سر فرش گر پڑا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی اور عرش گر پڑا۔ تو حضرت ذوالفقار گھوڑے نے جب سمجھا کہ میرا سوال میری زین سے فرش پر گرنے والا ہے تو اس نے بڑے ہی ادب کے ساتھ گھٹنے ٹیک لیے۔ گھوڑے کی زین سے گرنے سے پہلے آپ نے مدینے پاک کی طرف دیکھا اور اس کی نانا جان آپ نے میری شہادت کی جو خبر دی تھی وہ پوری ہو گئی، اور میں نے اپنے تمام وعدے پورے کر دیے اور آپ کی شریعت کی آن بچا دی۔ پھر آپ کے کانوں میں ایک آواز آئی کہ سنبھل جاویں بے مسافر بچڑیا، بے میں چک لواں وچ جھولی، شالا جان دوزخ نو جنہ تیری لاش مٹی وچ رولی۔ یہ حضرت فاطمہ زہرا کی آواز تھی۔ آپ فرش پر گرے تو کھلی آگے بڑھا اور سر قلم کرنا چاہا، مگر ہاشمی شیر کی حیبت پر حیدری جناب کا نور سے نظر کا زمین پر گر پڑا۔ پھر شمر لائن آگے بڑھا اور آپ کے سینے مبارک پر سوار ہو گیا، جس کو نبی آنکھ سے لگایا کرتا تھا، جس کو علی بوسے دیا کرتا تھا، اور جس کو فاطمہ جمعہ کرتی تھی۔ جمعہ کا دن تھا اور نماز جمعہ کا وقت ہو چکا تھا، اور شمر لائن حضرت فاطمہ کے لال کے سینے پر پاک پر سوار تھا۔ امام مسلم نے پوچھا کون سا وقت ہے؟ شمر نے جواب دیا کہ جمعے کی آذانیں ہونے والی ہے۔ جگر گوش بطول نے فرمایا خدا کے لیے ذرا ٹھہر جا، بھرگاہ رویز دے میں 2 فرض ادا کر لوں۔ خون سے وضو کر ہی چکے تھے، قبلہ رخ ہو گئے اور تاہ خنجر بھی 2 رکعت نماز ادا کر گئے، اور پھر ادھر کوفہ کے ہندوستان میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، اور ادھر شمر نے فاطمہ کے لال کے گلے پر خنجر چلا دیا، اور اس طرح مظلوم کربلا کے میدان میں ذبح عظیم کی عملی تصویر بن گئی۔ حضرت امام حسین شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے دوستو، اگر آپ کو